حدیث اصل میں آج کچھ ویڈیوز بھی پہنچی میرے تک، آپ تک بھی پہنچی ہوں گی، اور کچھ ہمارے ملک کی صورتحال جو ہے نا اس وقت کافی ٹینس ہے. اور مجھے وہ حدیث یاد آ رہی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جہاں پہ آپ نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے نا الحرج بہت زیادہ ہوگا. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ تو آپ نے کہا یہ قتل و غارت ہے، قتل و غارت ہے. اور پھر بعض روایات میں یہ بھی کہا کہ جو مارنے والا ہے اس کو نہیں پتا وہ کیوں مار رہا ہے، اور جو مرنے والا ہے اس کو نہیں پتا اس کو کیوں مارا جا رہا ہے. ہمارے ملک میں اس وقت ایک بہت سچویشن کریٹ ہوئی، آپ سب کو معلوم ہی ہوگا. ایک پارٹی جو ٹی ایل پی ہے ان کا اور پولیس کا آپس میں بہت زیادہ جھڑپ شروع ہو گئی. تو میں چاہتا ہوں کہ اس پہ بھی ہم تھوڑی سی روشنی ڈال لیں اور لوگوں کو ایک بیلنسڈ اوپینین بتائیں کہ اصل میں کیا ہے. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بھی کوئی توہین ہوتی ہے اور جب بھی کوئی ان کے بارے میں توہین امیز خاکے بناتا ہے، جیسے فرانس میں ہوا، جیسے اور کنٹریز میں، ڈچ کنٹریز میں ہوا، تو یہ ظاہری بات ہے پوری مسلم امت کا غم و غصہ اس کے اوپر سامنے آیا. لیکن فرانس کا جو اپنا ایک ڈھیٹ پن آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے پہلے تو یہ سارا کچھ معاملہ ہوا، اس کے بعد انہوں نے اپنی بلڈنگوں کے اوپر، آفیشیل عمارتوں کے اوپر وہ کارٹونز کو دوبارہ سے چھاپا اور شائع کیا اور مزید یہ کام کیا. تو یہ جو پارٹی ہے ٹی ایل پی، جن کی طرف سے یہ مطالبہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں ہر مسلمان کی طرف سے یہی مطالبہ ہوگا کہ کم از کم، اور اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے تو جو فرینچ جو سفیر ہے اس کو دھکے مار کے ملک سے باہر نکالا جائے. مطلب اس کو یعنی اس میں تو کوئی دو رائے میرا خیال ہے ہونی ہی نہیں چاہیے کہ اس کو نکالنا چاہیے. دس از the least we can do. As a sign of protest کہ ہم آپ کی اس حرکت کو بالکل قبول نہیں کر رہے. بالکل. انڈیا کے سفیر کو کتنی دفعہ ہم نے واپس بھیجا ہے. بالکل. تو دیکھیں ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم نے مطلب اس کو ہلکا بالکل نہیں لینا. میں سمجھتا ہوں کہ مسلم امت کی طرف سے یہ سگنل جانا چاہیے، اور ہمیں، میں بتاؤں آنیسٹلی اسپیکنگ، ہمیں کسی کا ڈر نہیں ہونا چاہیے. یعنی جو لوگ بھی اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہیں نا، ان کو کسی چیز کا ڈر نہیں ہونا چاہیے کہ جی رزق بند ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، ہمارے پہ سینکشن لگ جائیں گے. اگر اللہ آپ کے ساتھ ہے نا، پھر آپ کو کسی چیز کا کوئی غم نہیں ہونا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو مطالبہ ہے وہ بالکل درست تھا، اس میں کوئی ایسی شک کی بات نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں پورا پاکستان، پوری مسلم امت آپ کے ساتھ اس پیج پہ آپ کے ساتھ ہے. دا پرابلم از کہ جہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو طریقہ کار ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اصل میں نا آپ جو آپ کے دشمن ہیں نا ان کے پلاٹس کو سمجھیں. مسلمانوں کو آپس میں لڑا دینا، جہاں پہ ایک مسلمان کو نہیں پتا میں دوسرے کو کیوں مار رہا ہوں، دوسرے کو نہیں پتا مجھے کیوں مارا جا رہا ہے. ایک طرفہ ہمارے طرف ویڈیوز آئیں کہ جہاں پہ پولیس والوں کو مارا جا رہا ہے، پھر اب ایک اور نیا سلسلہ ویڈیوز کا شروع ہوا جہاں پہ پولیس والے جو ہیں وہ تشدد کر رہے ہیں، وہ لوگوں کو شہید کر رہے ہیں. تو یقین کریں دل ہمارا پھٹتا ہے اور خون کے آنسو ہوتا ہے کہ یار سبحان اللہ، ہم لوگ ایک ہی ملک میں رہنے والے لوگ ہیں، سارے کے سارے مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، اور آپس میں لڑ پڑے ہیں. یار مطلب یہ بہت ایک فرسٹریٹنگ بات ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سب کو ایک پیج پہ آنا چاہیے کہ دیکھو ہم سب جو ہے نا، ہمیں واقعی میں سب کو مل کر پروٹیسٹ کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی آپ کا احتجاج ہے، جس طرح کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی کرتی ہے کچھ بھی، آپ ضرور احتجاج کریں، ضرور کریں، لیکن پلیز اس کو پرامن رکھیں، اس میں کسی پر تشدد نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ دیکھیں یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ میں سب کے لیے بتا رہا ہوں، چاہے وہ ایک سائڈ پہ لوگ ہیں دوسری سائڈ پہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا کبھی کبھار اپنی احادیث مبارکہ میں کچھ ڈیفینیشنز بیان کی ہیں. آپ نے فرمایا کہ مسلم کون ہوتا ہے، آپ نے فرمایا یعنی مسلم ہمیں تو پتہ نا وہ ہوتا ہے جو کہ کلمہ پڑھنے والا ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک ڈیفرنٹ تعبیر بتائی. آپ نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں. مسلمان کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ دوسرے مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچاتا، نہ اپنے ہاتھوں سے نہ اپنی زبان سے. سو پلیز میری گزارش ہے تمام لوگوں سے کہ ایک دوسرے پر تشدد نہ کریں. یہ پولیس اہلکار ہوں یا کوئی بھی کارکن ہو کسی بھی پارٹی کے، پلیز پرامن بات کریں. جو کچھ کرنا چاہتے ہیں ہمیں مل کے کسی سولوشن کی طرف جانا ہے. اور حکومت سے میری ریکویسٹ یہ ہوگی، گزارش ہوگی کہ خدا را یہ جو ڈیمانڈ کی گئی ہے یہ بالکل ایک ویلڈ ڈیمانڈ تھی. آپ نے وعدہ بھی کیا تھا کہ 20 اپریل تک یہ معاملہ کلیئر ہو جائے گا، اس کو ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ یعنی ایک سیکنڈ میں یہ فیصلہ ہو جانا چاہیے. میں سمجھتا ہوں اس میں بالکل تاخیر نہیں کرنی چاہیے، اٹھا کے باہر نکالو اس کو. کیونکہ دیکھیں فرانس بہت ان اپولوجیٹکلی یہ کام کر رہا ہے. وہ لوگ توہین رسالت کرتے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اس کے اوپر پھر وہ ڈنکے کی چوٹ پہ اس پہ اڑ جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں ان کو کلیئر سگنل دینا چاہیے، جہاں پہ ہم لوگوں نے کہا کہ فرینچ پروڈکٹس کو بوائیکاٹ کریں یا جو کچھ بھی کریں، جس لیول پہ آپ کر سکتے ہیں، ہمیں میں سمجھتا ہوں ایک بڑا سٹرونگ موقف لینا چاہیے اور اس چیز سے بچیں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ الحرج ہوگا، کہ جہاں پہ قتل و غارت آپس میں ہوگا، یعنی امت کے زوال کی ایک یہ وجہ ہوگی کہ مسلمان آپس میں لڑ پڑیں گے. تو پلیز جب بھی میں یہ دیکھتا ہوں نا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یار وی آر ہیڈنگ ان اے ویری رانگ ڈائریکشن. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. پلیز کوئی بھی یعنی سارے مسلمان ہمارے بھائی ہیں اور ہمیں تکلیف ہوتی ہے جب بھی ہم کسی مسلمان کے ساتھ زیادتی دیکھتے ہیں، ظلم دیکھتے ہیں، تو اس کو ہمیں ڈیفینیٹلی کنٹرول کرنا ہوگا. ایگزیکٹلی. اور میں نے آج ایک پوسٹ دیکھی، آئی ڈونٹ نو ہاؤ ٹرو دیٹ واز، جس میں
آرمی کے جو ہیڈ ہیں جنرل باجوہ وہ کھڑے ہوئے تھے اور فرینچ کے جو ایمبیسڈرس تھے ان کی پوری ٹیم کھڑی ہوئی تھی. لیکن دا پازیٹیو تھنگ واز کہ انہوں نے ان کو نہ بٹھایا نہ کچھ سرو کیا, سب کو کھڑے کھڑے پتہ نہیں کیا پیغام دیا, وہ اٹ واز اے پکچر, لیکن کھڑے کھڑے ان کو وہاں سے روانہ کیا. اینڈ ہی گیو اے کلیئر میسج کہ یہ جو چیز ہے نا اس کو ہم برداشت نہیں کریں گے. واللہ عالم وہ کتنی نیوز سچ تھی واللہ عالم نہیں جانتے, لیکن یہ کہ آئی واز ہیپی کہ الحمدللہ ہمارا جو اس لحاظ سے ہم کلیئر ہیں. اور آئی تھنک ریاست مدینہ کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہی ہے کہ آپ جہاں پہ اللہ کے نبی کی گستاخی کرنے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ڈنگے کی چوٹ پہ کر رہے ہیں, آپ ان کو اپنا مہمان نہیں بنا سکتے کم از کم, ٹھیک ہے. ہمارے اسلام میں بہت زیادہ رحم کی قصے ملتے ہیں, بہت زیادہ ایسے انسیڈنٹس ہیں جس پہ لوگوں کو معاف کر دیا گیا, لیکن یہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے. اس میں اگر آپ بالکل بکری بن جائیں گے, بھیڑ بن جائیں گے, تو اس میں آپ کو یو ہیو ٹو ٹیک اے اسٹینڈ, یو ہیو ٹو بی ریئلسٹک, اور آپ کو نا وہ اپولوجیٹک مسلم نہیں بننا, ایٹ لیسٹ شو کرنے کہ ہم اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں. تو یہ ہمارا نو گو ایریا ہے. ہم اپنے ماں باپ کی انسلٹ جو ہے وہ برداشت نہیں کرتے, تو یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یا دیکھیں اگر ڈر یہ ہے نا کہ ہمارے پہ سینکشن لگ سکتے ہیں یا وہ ہمارے قرضے روک دیں گے, کوئی ایسی بات ہے. دیکھیں اگر ایک شخص جو ہے وہ میرے باپ کو گالی نکالتا ہے, ٹھیک ہے, اور پھر کہتا ہے یار میرے سے پیسے لے لو, میں لوں گا اس سے پیسے, میں کہوں گا پیسے اس کے منہ پہ ماروں گا, مجھے نہیں چاہیے تمہارے پیسے, ٹھیک ہے, میرے باپ کو تم نے گالی کیوں نکالی ہے. ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ سے زیادہ ہمیں محبوب ہیں. ہم کہتے ہیں ہماری جانیں قربان سے زیادہ محبوب. تو کبھی یعنی ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جو ہے نا اپنی جان سے, اپنے ماں باپ سے, ہر شے سے زیادہ نہ ہو جائے. صحیح بات. تو پھر ہم کیسے برداشت کریں کہ کوئی جو ہے وہ ان کے بارے میں توہین آمیز خاکے شائع کرے, ان کو اپنی بلڈنگوں کے پہ لگائے, پورے دنیا کے مسلمانوں کی تذلیل کرے اس حرکت کے ذریعے, اور ہم چپ چاپ بیٹھے تماشا دیکھتے رہیں. میں سمجھتا ہوں کم از کم منیمم جو ہے نا وہ یہ تھا کہ سفیر کو تو یہاں سے باہر نکالو اور ذلیل کر کے نکالو. ہم نا پتہ نہیں کیوں ان لوگوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں. مجھے بڑا یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم نا اس اسٹیٹ میں رہتے ہیں کہ یار یہ بھی خوش ہو جائیں اور ہمارے اپنے لوگ بھی خوش ہو جائیں. اور ایونچولی دیکھیں نا, انہوں نے خود ہی کہا کہ ہمارے جتنے وہ چیزیں ہیں, ڈپارٹمنٹس ہیں, لوگ ہیں, ان کو واپس بلاؤ, فرانس نے جو کہا. اور اس کے بعد ان کا وہ جو سفیر ہے وہ ٹویٹر پہ اس نے ہی از ناٹ اپولوجیٹک ایٹ آل, بلکہ وہ تو وزیر اعظم کو اور زیادہ رگڑ رہا ہے جو ٹویٹس اس نے کیے ہیں کچھ ایسے. تو حیران ہوتا ہوں کہ یار یہ کس قسم کے لوگ. اگر ایک انسان کی آنکھ کھلی ہوئی ہے نا, تو اگر آج کل کے معاشرے کا, یہ پوری دنیا کا انالیسس کرے, کووڈ-19 جیسا ایک پینڈیمک, پوری دنیا, اٹس ورلڈ وائڈ ایپیڈیمک, ٹھیک ہے, اتنا بڑا میسو لیول پہ لوگوں کی کسی وائرس سے وفات نہیں ہوئی, ٹھیک ہے, یہ ہوئی, لیکن یہ کہ پوری دنیا لاک ڈاؤن میں ہے. پھر کلنگز ہو رہی ہیں, میسو فتناز, گھر میں بچے کمرے میں بیٹھے بیٹھے ایتھیسٹ ہو رہے ہیں جو انہیں کانٹینٹ شو کیا جا رہا ہے. انسان کے اپنے گھروں میں لوگ اتنے ایموشنلی ان انٹیلیجنٹ ہیں. اللہ کے نے فرمایا تھا کہ آسمان سے تم پر فتنے برسیں گے, لائک تمہارے دلوں پہ برسیں گے ان اے فارم آف اے اسٹرا میٹ, یعنی کالحصیر, جس کے دو سمجھ لیں دو ریکٹینگولر فارم ہیں, اور وہ ہم دیکھتے ہیں ٹی وی ہے. سبحان اللہ, دلوں پہ جو ہے نا ہر ٹائم اگر آپ ٹی وی چینل اسکرول کریں, اچھا یہ وہ ٹائم آ گیا جس میں میں کل یہاں سے نکلا رات کو تو میوزک اونچا تھا اور پیچھے اللہ کے نبی کی تعریف تھی, یعنی قوالی لگی ہوئی تھی. سبحان اللہ, لوگ دین سیکھ رہے ہیں میوزک کے ساتھ, لوگ کوئی نیکی کر رہے ہیں. اب میں جو ڈرامہ ایرترل, اس میں بہت ساری اچھی چیزیں بھی ہیں, اسے کھائے گی اور مسلم ہسٹری بھی ہے, لیکن اس میں سبحان اللہ لو سٹوریز بھی ہیں. ایک جو ہیرو ہے اور ہیروئن ہے وہ آپس میں محرم نہیں ہے, ٹی وی میں اس میں محرم شو کی گئی ہیں, آپس میں حگ کر رہے ہیں, ہاتھ پکڑ رہے ہیں. اللہ کے نے فرمایا کہ تمہارے لیے سر میں کیل ٹھوکنا زیادہ بہتر ہے کہ تم کسی نامحرم کو ہاتھ ٹچ کرو. اور ہم کہہ رہے ہیں اللہ اکبر, مسلمانوں کو یا اللہ تو وکٹری دے دے, طاقت دے دے. مطلب بندہ حیران ہوتا ہے کہ یا اللہ یہ میں پاگل ہوں یا یہ دنیا پاگل ہے, کیا چل رہا ہے. یہ وہی ٹائم ہے کہ کنفیوژن ٹائم ہے کہ دین جو شروع ہوا تھا نا, بدل اسلام غریباً و سیعود غریباً کما بدا طوبی للغرباء. انسان اپنے آپ کو نا بہت ہر چیز ہی اس کو عجیب لگ رہی ہوتی ہے کہ واٹ از ایکچولی ہیپننگ ان دس ورلڈ. لوگ فتح کی دعائیں مانگ رہے ہیں, اللہ اکبر کر رہے ہیں, اور وہاں پہ محرم نامحرم آپس میں ہاتھ پکڑ رہے ہیں, اور وہ ڈرامہ چل رہا ہے, پیچھے میوزک ہے. اللہ کے نبی سے محبت, میں نے آج ایک ویڈیو دیکھی, اللہ کے نبی کی نعت پڑی ہوئی تھی اس میں, اور میں نے کہا یار سبحان اللہ, ایک سنگر نے نعت اور پیچھے میوزک, اس کی اچھا اس پہ تو نعت تھی لیکن اس کے پورا پروفائل بھرا ہوا تھا میوزیکل ویڈیو سے.
مطلب جیسے رمضان میں میں کلک بیٹس کے لیے اور ویوز کے لیے کلچرل چیز بن گئی ہے نا, وہی بات ہے کہ Cultural بن گئی ہے. رمضان ہے تو حالانکہ کچھ ریلیجیس وہ پروڈیوس نبی کرتے ہیں. کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی نا کہ انہوں نے کہا تھا کہ آخری زمانے میں نا یہ کچھ 4 چیزیں ایسی ہیں جو لوگ اپنے لیے حلال کر دیں گے جو حلال ہے نہیں, یعنی اس میں شراب بھی ہے, اس میں زنا بھی ہے, اس میں میوزیکل انسٹرومنٹس بھی ہیں اور سلک اور سلک پہنا اپنے لیے. تو لوگ جو ہے نا وہ اپنے لیے ان چیزوں کو حلال کر دیں گے. کس طرح حلال کریں گے یہ تو ہمیں پتہ کس طرح ہو رہا ہے. آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے سوسائٹی میں چیزیں بدلتی ہیں, کلچرل ویلیوز آتے ہیں اور لوگ جو ہے نا اپنے لیے چیزوں کو حلال کرتے ہیں. تو ابھی صورتحال یہ ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ گناہ کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں آئیڈیا بھی نہیں ہوتا کہ ہمارے ناک پہ مکھی بھی نہیں بیٹھتی کہ آپ کوئی ہم لوگ گناہ کے اندر ملوث ہیں. تو یہ آہستہ آہستہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو نشانیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھیں وہ پوری ہو رہی ہیں. مائنر سائنس تو تقریباً سارے ہی ہو چکے ہیں. میں آپ کو بتاؤں ایک